الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقا انعامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك أجمعين۔ سامعین کرام، آج ذوالحجہ شریف کی 29ویں تاریخ ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج شام محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے تو کل یکم محرم الحرام کی تاریخ ہوگی، اور نہیں تو کل 30 مکمل ہونے کے بعد پھر اتوار کے دن نئے سال کا آغاز ہوگا اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آئے گی، محرم الحرام کی پہلی تاریخ شروع ہوگی۔ گزشتہ ہفتہ سال کے اختتام اور نئے سال کی آمد کے حوالے سے محاسبہ نفس کے تعلق سے گفتگو پیش کی گئی تھی۔ آج 29 تاریخ ہے اور یکم محرم الحرام عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، یعنی آپ کی عرس کی تاریخ ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے آج کی اس خطاب میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی جا رہی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی نشاط کے لیے عظیم کارنامے انجام دیے۔ اہل اسلام اور مسلمانوں پر آپ کا عظیم احسان ہے، اس احسان کو یاد کرنا، اسے ماننا، اس کا تذکرہ کرنا
آنے والی نسل تک منتقل کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی نیت ہے کہ اپنے اسلاف اور بزرگوں کی تاریخ یاد کرنے سے جہاں اپنی تاریخ پہ آدمی کو فخر حاصل ہوتا ہے، وہیں ان سے روشنی حاصل کر کے اپنے لیے ایمانی اسلامی زندگی گزارنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آج کی گفتگو امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا اور آپ کا خراج عقیدت پیش کرنا سرکار فاروق اعظم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم ان کے درجات کو اور بلند سے بلند فرمائے، ان کی عظمت، روحانیت اور ان کی برکت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور مجدد دین و ملت مزید فرماتے ہیں، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی، اسم گرامی عمر ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام خطاب اور والدہ کا نام عنتمہ ہے۔ تقریباً 7 پشتوں کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جا کر کے مل جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت زمانے جاہلیت میں بھی بڑی معروف اور عظمت والی شخصیت تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 40 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے آپ 40ویں اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب فرد ہیں۔ آپ کے اسلام لانے کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں جو روایت مرقوم ہے، اس کے تمہید کے طور پر ترمذی شریف کی ایک روایت پیش کی جا سکتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ اسلام کو 2 عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ 2 عمروں سے مراد ایک عمرو بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اور دوسرے عمر بن خطاب جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان دونوں کے لیے دعا فرماتے آپ کہ ان میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما، تاکہ اہل ایمان کے اندر
طاقت اور قوت پیدا ہو جائے اور دین کا کام بآسانی آگے بڑھایا جا سکے۔ اور ترمذی شریف کی ایک دوسری روایت میں یہ دعا بھی ملتی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، یعنی خاص طور سے حضرت عمر بن خطاب کے لیے آپ دعا فرماتے کہ اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور عظمت عطا فرما۔ تو حضرات آپ غور کریں کہ جس چیز کی آرزو، جس بات کی خواہش اور تمنا، اور جس شخص کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرمائیں، بھلا وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے اور وہ خواہش آپ کی کیسے پوری نہیں ہو سکتی؟ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے لبہائے مبارک سے دعا فرماتے، اپنی زبان فیض ترجمان جب کسی چیز کے تعلق سے جنبش فرماتے تو اللہ رب العزت اسے رد نہیں فرماتا، بلکہ اجابت بڑھ کر کے اس کا استقبال کرتی اور وہ دعا شرف قبولیت سے مشرف ہو جایا کرتی۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ آپ کے ایمان لانے کا واقعہ تاریخ اسلام کا بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے، لہٰذا اسے ہم آگے بڑھتے ہوئے جب آپ ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، دار ارقم یہ اس وقت تک اسلام کا مرکز تھا، اور یہی دار ارقم آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلی درسگاہ ہے اور سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ اس میں جا کر کے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے استفسار کیا، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر یہ چھپ کر کے عبادت کرنا کیسا، ڈر ڈر کر کے عبادت کرنا کیسا؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم اپنے دین کا پرچم بلند کریں گے اور کھلم کھلا اعلانیہ اسلام کی تبلیغ کریں گے اور اپنی عبادتیں بجا لائیں گے۔ لہٰذا یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں، اور ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور کعبہ شریف میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون مائی کا لال آ کر کے ہمیں روکتا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ، ایمانی جذبہ، آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری تھی کہ ایمان لانے کے بعد آپ نے اپنے دین کو پوشیدہ نہیں رکھا بلکہ لوگوں پر آشکارا کر دینا چاہا تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ عمر بھی اب دین اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ بالآخر دار ارقم سے دو صف بنائی گئی، ایک میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، بیچ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یہ نورانی مقدس قافلہ
کعبہ شریف کے اندر آیا، وہاں پر آپ نے نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد آپ نے علی اعلان فرمایا، اے مکہ والو اب سن لو، عمر اسلام میں داخل ہو چکا ہے اور تمہارے باطل دین کو چھوڑ چکا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اعلان جب یہ بات کفار مکہ کے سامنے پیش کی تو ان کے دل دہل گئے اور ان پر اسلام کا رعب طاری ہو گیا، اسلام کی ہیبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عمر الفاروق، یعنی عمر یہ فاروق ہیں، فرق پیدا کرنے والے ہیں بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان۔ انہوں نے تفریق پیدا کر دی، واضح طور پر مکہ والوں کو بتا دیا کہ دین کیا ہے، حق کیا ہے، حقانیت کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اس دن سے آپ کا لقب فاروق پڑ گیا، اور پھر آج دنیا آپ کو فاروق اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے، مانتی اور تسلیم کرتی ہے۔ ذات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی شجاع، بہادر، صاحب الرائے اور فطرت سلیمہ کے مالک تھے۔ اتنی عظیم الشان ہستی کہ احادیث مبارکہ میں متعدد مقامات پر کئی احادیث میں آپ کی عظمت اور آپ کی شان بیان کی گئی ہے۔ محدثین کرام نے آپ کے فضائل کے تعلق سے پورا باب باندھا ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت کے بارے میں ہیں، ان تمام تفصیلات کو پیش کرنے کا موقع نہیں، چند احادیث طیبہ سماعت فرمائیں اور پھر دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کتنا عظیم ہے، اور امت مسلمہ آپ کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 558 کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، مگر چونکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب آپ جب خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، تو عمر بھی اس منصب پر فائز نہیں، مگر آقا کے قدموں کے قریب ضرور ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی فطرت عطا فرمائی تھی، ایسی بہادری عطا فرمائی تھی، ایسی سوچ عطا فرمائی تھی، اور آپ کو وہ اس عقل سے سرفراز فرمایا تھا جس کا حصہ دوسروں کو نہیں ملا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بھی مشکات شریف صفحہ نمبر 558 پر مذکور ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، کہ میں نے انسانوں کے جن اور شیاطین کے جن کو یہ دیکھا کہ وہ عمر سے بھاگتے ہیں، یعنی عمر کی ہیبت انسانوں پر ہے، وہ تو ہے ہی، مگر شیاطین اور جنوں پر بھی عمر کی ہیبت ہے کہ جہاں عمر کھڑے ہو جائیں وہاں پر شیطان کا گزر نہیں ہوتا، شیطان وہاں پر نہیں آتا، شیطانی کام وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ بے شک اللہ رب العزت نے حق عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ اب وہ جو بھی بولتے ہیں وہ حق بولتے ہیں، حق کے سوا کوئی بات نہیں بولتے۔ یہ شان اور یہ عظمت ہے حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی صداقت پر مہر لگا رہے ہیں اور ان کی عظمت شان کا پرچار کر رہے ہیں اور پرچم بلند کر رہے ہیں۔
میرے محترم بزرگوں اور دوستو، احادیث مبارکہ میں آپ کی جو عظمت ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر اس سے اور آگے آپ بڑھ کر کے دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے۔ آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ آپ کے خیال میں جو بات آتی اور جو اچھی بات آپ چاہتے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے تو اللہ رب العزت آپ کی موافقت میں آیت کریمہ نازل فرما دیتا۔ یہ فاروق اعظم کی عظمت ہے اور یہ آپ کی شان ہے۔ اس تعلق سے بھی قرآن مقدس میں کئی مقامات پر واقعات مذکور ہیں اور کئی آیتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ آپ نے وہ مشورہ رکھا اور اللہ رب العزت نے اس کی تائید فرما کر کے اس مشورے کو ابدی بنا دیا، دائمی بنا دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے درمیان نافذ فرما دیا۔ یعنی انہی مشوروں میں سے ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور اسلام پھیلتا چلا گیا، لوگوں کی آمد و رفت ہونے لگی، دور دراز سے لوگ آنے لگے، اس وقت تک پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حبیبی یا رسول اللہ، اب یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، لہٰذا امہات المومنین کو گھر کے اندر پردے میں رہنے کا حکم دیا جائے، اگر کوئی ان سے کچھ مانگے، کچھ طلب کرے، کوئی بات کرے تو پردہ کے پیچھے سے بات کرے۔ یہ آپ نے مشورہ دیا اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نازل ہوئے اور آیت پردہ نازل فرمائی، جس میں امہات المومنین اور پھر آپ کے توسط سے ملت کی تمام خواتین کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ غیر محرم مردوں سے پردہ کریں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ جو جبرائیل تمہارے نبی کے پاس آتے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم وحی لے کر کے، یہ ہمارا بڑا سخت دشمن ہے۔ اس نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ان کو کس طریقے سے نبوت دے دیا یا کتاب لا کر کے سناتے ہیں، بتاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے اپنی ناراضگی اور اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا کہ من کان عدوا لجبرائیل فإن اللہ عدو، کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے اللہ رب العزت اس کا دشمن ہے۔ اور پھر اس تعلق سے پوری آیت کریمہ نازل ہوئی اور جن الفاظ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی کی مخالفت کی، اللہ رب العزت نے انہی الفاظ کے ساتھ وحی نازل فرمائی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کلمات کی تائید فرمائی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک یہودی اور ایک منافق، یعنی بظاہر اسلام ظاہر کرنے والے انسان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے پر کامل یقین تھا، لہذا جب بات آگے بڑھی تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم مسلمان ہو، چلو تم اپنے نبی سے اس کا فیصلہ کروا لو، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی مگر چونکہ وہ منافق تھا، صرف اسلام ظاہر کرتا تھا، دل میں نہ اسلام کی محبت تھی، نہ قرآن کی محبت تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت تھی، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کا فیصلہ کعب بن اشرف سے کرواؤں گا۔ اور کعب بن اشرف ایک یہودی عالم تھا جو لوگوں سے رشوت لے کر کے جس کا مال زیادہ ہوتا اس کے حق میں فیصلہ دیا کرتا تھا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ اگر کعب بن اشرف کے پاس ہم چلے گئے تو وہ اس سے مال کھا کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا،
اور پھر میرا نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہ بضد رہا، اڑا رہا اس بات پر کہ نہیں، چلو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ مجھے قابل قبول ہے۔ وہ منافق نہ چاہتے ہوئے اس یہودی کی بات پر مطمئن آمادہ ہوا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے کے لیے گیا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کی معاملات سماعت فرمائے، اور سماعت فرمانے کے بعد آپ نے جو فیصلہ دیا وہ فیصلہ یہودی کے حق میں آیا، وہ حق پر تھا، لہٰذا اس کے حق میں آپ نے فیصلہ سنایا۔ جب اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا، باہر یہ لوگ نکلے تو پھر وہ منافق مکر گیا، اور مکرنے کے بعد اس نے کہا کہ میں یہ فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، یہ فیصلہ اگر واقعتاً کروانا ہے تو چلو فاروق کے پاس چلو، عمر کے پاس چلو، ان سے ہم لوگ فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ یہودی اگرچہ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر مسلمان نے اصرار کیا، اس منافق نے اصرار کیا، لہٰذا وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاشانہ اقدس پہ پہنچنے کے بعد ان دونوں نے اپنا مدعا پیش کیا۔ مدعا پیش کرتے کرتے اس یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب والا، یہاں آنے سے پہلے ہم لوگ آقا کریم محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے فیصلہ فرما دیا، فیصلہ میرے حق میں آیا ہے، مگر یہ میرا ساتھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ان کے فیصلہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے پاس لے کر کے آیا ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا تو آپ طیش میں آ گئے، جذبات میں آ گئے، اور گھر کے اندر گئے۔ جانے کے بعد اپنی تلوار نکالی، تلوار لے کر کے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتے تو لو میں تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں، اور آپ نے اس کی گردن مار دی۔ جب اس کی گردن مار دی، سر تن سے جدا کر دیا، تو مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ دیکھو عمر نے اپنے ایک بھائی مسلمان کا سر قلم کر دیا، مسلمان کو مار دیا۔ جب یہ بات پھیلی، بے چینی کا سبب پیدا ہوئی، تو اللہ رب العزت نے فوراً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا، اور بھیج کر کے آیت کریمہ نازل فرمائی، ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آیت کریمہ نازل فرمائی، پارہ نمبر 5 آیت نمبر رکوع نمبر 6 میں یہ آیت کریمہ مذکور ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ محبوب آپ بتا دیجئے فلا وربک لا یؤمنون، قسم ہے آپ کے رب کی، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا اور اسے وہ تسلیم نہ کرے تو وہ سمجھیے کہ مومن ہے ہی نہیں۔ آپ کے فیصلہ کے بعد بھی اگر وہ اپنے دل میں کچھ حرج پائے، اگر وہ اپنے دل کے اندر قدورت پائے، اگر تنگی پائے اور اس پر وہ نکیر کرے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ مومن تو وہی ہے جو آپ کی بات کو مکمل طریقے سے تسلیم کرے۔ اب واضح ہو گیا اور لوگوں پر یہ بات آشکارا ہو گئی کہ عمر نے جس شخص کو قتل کیا ہے وہ کوئی مسلمان نہیں بلکہ وہ منافق تھا، منافق کو قتل کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عرض یہ کرنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی خیرت ایمانی یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ فرما دے اللہ رب العزت بھی اسے نہیں ٹالتا بلکہ اس کی موافقت فرما کر کے ان کی تائید فرماتا ہے۔ اس طریقے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی عظیم الشان ہے کہ اسے آدھا ایک گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علماء اکرام نے بڑی بڑی کتابیں آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب میں تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ کتابیں مطالعہ کر کے
آپ اپنی معلومات میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ مزید سماعت فرما لیں جن سے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی تائید ہوتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج جو ہمارا عقیدہ ہے بزرگان دین سے وسیلہ لینے کا، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ بزرگوں کا وسیلہ لینا حرام ہے، کچھ لوگ اسے شرک سے تعبیر کرتے ہیں اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات اس حوالے سے کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مبارک کیا ہے۔ سبحان اللہ، روایتوں میں آیا کہ آپ کے زمانے میں، یعنی آپ کا جو دور خلافت ہے تقریباً 10 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک آپ نے خلافت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ بہت زبردست قحط پڑ گیا، لوگ پانی کے لیے پریشان ہو گئے، جانور پیاس سے تڑپنے لگے، لوگوں کی جانیں جانے لگی، ایسا ماحول پیدا ہو گیا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقاء کا انتظام فرمایا، اور اس نماز استسقاء میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہیں اپنے ساتھ لے گئے، اور لے جانے کے بعد آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اس نماز ادا فرمانے کے بعد حضرت ابن عون جو اس واقعے کے چشم دید راوی ہیں، جو اس میں موجود تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اسے اٹھایا۔ آپ نے اپنا ہاتھ بھی ان کا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا، اور ہاتھ اوپر اٹھانے کے بعد بارگاہ الہی میں انہوں نے دعا کی، اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تذهب عنا المحل وان تسقینا الغیث۔ اے اللہ، میں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جناب عباس کا وسیلہ بنا کر کے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس قحط کو دور فرما دے اور ہمارے لیے بارش نازل فرما دے۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ ابھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے رمجھم رمجھم برسات شروع ہو گئی۔ اتنی بارش ہوئی کہ 6 دنوں تک مسلسل بارش ہوتی رہی، پورا علاقہ سیراب ہو گیا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ جو لوگ قلت محسوس کر رہے تھے اب وہ آرام اور راحت کی سانس لینے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، یہ حضرت فاروق اعظم ہیں جن کی یہ شان ہے، جن کا یہ مقام ہے، جن کا یہ مرتبہ ہے جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول کے اتنے مقرب ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، عشرۂ مبشرہ میں شامل ہیں، جنہیں دنیا ہی